جنرل سعید صاحب، جو انٹرنل کانفلکٹس میں آپ کو سیاسی تنازع 9 مئی والا بھی نہیں بھولنا چاہیے، اس کو بھی شامل کرنا چاہیے. فوج کو کسی بھی صورت میں کسی بھی سیاسی چپکلش کا نشانہ نہیں بننا چاہیے. فوج کو بھی اسپیس دینی ہے، اس کو بھی پیچھے ہٹنا ہے. اس معاملے میں ہمیں کچھ بڑی حکمت عملی، دانائی، کچھ لیڈرشپ رول چاہیے کچھ لوگوں سے. اس پہ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ کیسے یہ معاملہ آگے حل کی طرف جانا چاہیے؟ یہ سمٹ جانا چاہیے؟ بہت لمبا ہو گیا، 2 سال کافی بڑا ٹائم ہے، اب آگے چلنا چاہیے. اس پہ میری مختصر سا جواب تو یہ ہے کہ میں کسی سیاسی ایشو پہ تو بات نہیں کرنا چاہتا، اور سیاسی قائدین اس ایشو کو کس طرف مثبت ایک ڈائریکشن دی جا سکتی ہے وہ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں. اور ساری سیاسی پارٹیوں کو یہ دیکھنا ضرور چاہیے کہ وہ مثبت سمت جو ہے اس میں جانے کے لیے کس نے کیا کیا رول پلے کرنا ہے. اور پاکستان کو اگر آگے جا کے جو ایک نئی پہچان ملی ہے پاکستان کو، دیکھیں جیسے ایران میں اس سے پہلے جو وزٹ ہوتے رہے وہ پورے ڈیلیگیشن کے ساتھ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ سپریم لیڈر کے ساتھ سب کی ملاقات کرائی جائے. تو آپ نے دیکھا کہ سپریم لیڈر کے ساتھ سب سے ملاقات تھی، جو آپ کی ایک نئی پہچان ہے، جو آپ نے ایک کارنامہ کر کے اپنے آپ کو اسرٹ کیا، اس میں لوگ آپ کو امپورٹنس ابھی زیادہ دے رہے ہیں. جیسے احسن صاحب نے بھی کہا، جو تو پاکستان کی جغرافیائی حدوں کے اندر کوئی ٹیررسٹ آتا ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے تو ہمارے پاس پوٹینشیل بہت ہے. لیکن دراصل ان کے انیبلر، ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ جہاں ہے، اس کی وجہ سے جو دیر پا سلوشن ہے اس کا، وہ تو آئے گا تہران سے، کابل سے اور بیجنگ کی فیسیلیٹیشن سے. اور میں تو بہت اپریشیٹ کروں گا کہ گورنمنٹ نے کانفلکٹ ابھی پوری طرح سے ختم نہیں ہوئی، کیونکہ سٹیٹمنٹس بہت اوڈیشیس چل رہی ہیں دوسری طرف سے، تو فوراً ان ملکوں کے ساتھ بڑی تیزی سے اور بہت اہم لیول پہ انگیج کیا ہے. اور اس کے جس طرح احسن صاحب کہہ رہے تھے، میں اگری کرتا ہوں کہ اس کے اچھے نتائج نکلیں گے. اگر انیبلر جو ہیں ان کو قابل کنٹرول کرنے میں ہماری مدد کرے اور تہران بھی کرے تو اندر تو ہم سب کو ختم کر سکتے ہیں. یہ جو یہ میں کہوں گا کہ یہ کورس کو، ڈائریکشن کو ریسیٹ کرنے کی ایک اپرچونٹی ہے، انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی. ڈپلومیسی کو ایک بہت بڑا چانس دینے کی ضرورت ہے. دیکھیں انڈیا پاکستان دونوں میں ایک اوپینین رہا ہے ہمیشہ کہ فرسٹ لائن آف ڈیفense جو ہے وہ یا انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یا آرمڈ فورسز ہیں. یہ ایک ایسا مفروضہ ہے جس پہ بہت بحث کی جا سکتی ہے. باقی دنیا میں جو 193 ملک ہیں ممبرز ہیں یونائٹڈ نیشنز کے، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ڈپلومیسی فرسٹ لائن آف ڈیفenس ہوتی ہے ہر ملک کی، باقی انیبلرز ہوتے ہیں، کیپیسیٹیٹ کرتے ہیں ڈپلومیسی کو. تو یہ ایک ایسی اپرچونٹی آ گئی ہے، اس میں ڈپلومیسی کو جتنا اسٹرینتھن کیا جا سکے کرنا چاہیے، اور انٹرنل کوہیژن اور کو ایگزسٹنس جو ہے اس کو بھی جتنا جلدی بات چیت سے آگے بڑھایا جا سکتا ہے اتنا بڑھانا چاہیے.